حدیث نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یباح لہ باب مخالطۃ الجنب، جنوبی سے مخالطت، وما یباح لہ، اور چیزیں اس معاملے میں مباح ہیں جنوبی کے ساتھ، جو حالت جنابت میں اس کے ساتھ معاملات۔ اہل یہود میں ایسا تھا، حائضہ عورت کے ساتھ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، بالکل اس کو الگ رکھتے تھے۔ آج بھی کیلاش میں گیا نا، وہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جن عورتیں کوئی مینسز میں ہوتے ہیں وہ کیلاشی قوم کیا کرتی ہے، ان کے لیے الگ گھر بنایا ہوا ہے، بالکل الگ کمرہ، اس میں وہ بالکل سب سے الگ تھلگ رہتی ہیں، جب ایام حیض مکمل ہوتے ہیں پھر آتی ہیں۔ تو بعض قوموں میں یہ دستور تھا کہ عورت جب حالت حیض میں ہوگی تو بالکل اچھوت والا معاملہ کرتے تھے۔ تو حالت حیض کا حکم وہی ہے جو حالت جنابت کا ہے، تو دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ چلیں حدیث نمبر 451۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، میں حالت جنابت میں تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ بیٹھ گئے، فانسللت، میں وہاں سے کھسک گیا، ایسے چپکے سے نبی کی محفل سے نکل گیا، رحل کجاوے کو، اور اس جگہ کو جہاں سے انتقال کوچ کر چاہے گھر کو، ان سب جگہوں کو رحل کہا جاتا ہے۔ اپنے جو بھی میرا جہاں میں نے اسٹے کیا ہوا تھا اس مقام پر آیا، فاغتسلت، غسل کیا، ثم جئت وهو قاعد، آیا تو دیکھا آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے، نبی نے پوچھا اینا کنت یا ابا ہریرہ، کہاں تھے اے ابو ہریرہ، فقلت لہ، یعنی مفعول بہ محذوف ہے، ما قلت لہ، جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، یعنی میں نے بتایا میں تو ناپاکی کی حالت میں تھا، ظاہر ہے آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھنا میں نے پسند نہیں کیا۔ فقال سبحان اللہ، نبی نے فرمایا سبحان اللہ، ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ ظاہری بدن سے تھوڑی ناپاک تھے تم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں کسی سے ملاقات بھی کر سکتا ہے، گلے بھی مل سکتا ہے، بات چیت بھی کر سکتا ہے، کھا پی بھی سکتا ہے، سمجھتا ہے۔ چلو، ھذا لفظ البخاری ولمسلم معناہ وزاد بعد قولہ، مسلم میں بھی اسی معنی کی حدیث ہے، الفاظ بخاری کے ہیں، لیکن مسلم میں یہ اضافی الفاظ بھی ہیں۔ بعد قولی فقلت لہ لقد لقیتنی وانا جنوب، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ سے ملے، میں جنابت کی حالت میں تھا، فکرہت ان اجالسک حتی اغتسل، مجھے اس بات، میں نے یہ ناپسند سمجھا کہ میں غسل کیے بغیر آپ کی مجلس میں بیٹھ جاؤں۔ چلو حدیث نمبر 354، سوری 452۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے ذکر کیا کہ ان کو رات میں جنابت پہنچی، فقال لہ رسول اللہ، تو نبی نے فرمایا توضأ واغسل ذکرک ثم نم، تو ایسے میں وضو کر لیا کرو اور شرمگاہ کو دھو لیا کرو اور پھر سو جاؤ۔ تینوں طرح کی حدیثیں، جنابت کے فوراً بعد غسل کرنا بھی ثابت ہے، جنابت کے فوراً بعد آپ نے حکم دیا کہ شرمگاہ کو دھو لو اور وضو کر کے سو جاؤ، یہ بھی ثابت ہے، اور جنابت کے فوراً بعد ایسے ہی سونا بھی ثابت ہے، صبح اٹھ کے غسل کر لے۔ افضل یہی ہے کہ فوراً غسل کر لے تاکہ ناپاکی کی حالت میں کم وقت گزرے، تو استحباب پر یہ حدیث محمول ہے کہ فوراً غسل کر لے، اور غسل نہ ہو سکے تو ناپاکی کو دور کر کے وضو کر کے سو جائے۔ وضو سے کیا ہوگا کہ وہ جو حدث میں تخفیف ہو جائے گی، ظاہر حدث زائل تو نہیں ہوگا، اور ایک تازگی کا احساس بھی ہوتا ہے نا وضو کے بعد انسان کو، تو افضل یہ ہے، اور سب سے افضل یہ ہے کہ وہ غسل کر لے۔ لیکن جن حدیثوں میں آتا ہے کہ حالت جنابت میں آپ نے غسل کا حکم نہیں دیا، تاخیر کی اجازت دی، وہ اجازت پر معمول ہیں، اور جن میں غسل کی ہے وہ استحباب پر معمول ہے۔ چلیں جی، فوراً تو نہیں کرنا چاہیے، فوراً کا مطلب ایک دم اٹھتے ہی، وہ تو ویسے ہی آدمی، دیکھو اس کی مثال ورزش کی ہے نا، ایکسرسائز کی ہے، جب انسان کے جسم میں کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے تو فوراً تو کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ جاگنگ کرتے ہو، بھاگتے 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 ایک دم بیٹھ جانا ٹھیک نہیں ہے نا۔ جاگنگ کرنے کے بعد میں نے ایک دفعہ کیا گیا، جاگنگ کی اور بائک پہ بیٹھ کے میں گھر آیا تو میری ٹانگیں اکڑ گئیں، سردی بھی تھی۔ ہونا یہ چاہیے جب آپ جاگنگ کرتے ہو تو آرام آرام سے پھر چلنا شروع کرو، چلتے چلتے جب آپ بالکل ریلیکس ہو جاؤ پھر آ کے گھر میں آرام سے آ کے بیٹھو، ایک دم آپ رک جاؤ گے جسم اکڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جم جاتے ہیں، جسم ٹھنڈا، ایک دم بڑے بڑے ویٹ اٹھانا شروع کر دیے، وہ بھی، تو ہر کام انسان جو ہے وہ اس میں
اعتدال ضروری ہے نا ایک دم. تو اسی طرح یہ اس عمل کے بعد بھی فوراً نہ کچھ کھانا چاہیے نہ فوراً غسل کرنا چاہیے. تھوڑی دیر انسان پڑ جائے, آرام سے ریلیکس ہو جائے, سارے جسم کے اعضاء اپنی پرانی کیفیت پہ بحال ہو جائیں, پھر غسل کریں. چلیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور کچھ کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز جیسا وضو کر لیتے تھے. یہ بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے, بتا دی یہ حدیث ان کا خلاصہ میں نے پہلے بتا دیا ہے. چلو بھائی, حدیث نمبر 454 سعید الخدری. جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس آئے پھر دوبارہ آنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ ان دونوں جمع کے درمیان وضو کر لے. تو یہ بھی استحبابی حکم ہے. اور ایک نبی کا اپنا عمل کیا تھا, غسل کرنے کا بھی ہے. سمجھتے ہو, زوجہ کے پاس ایک رات ہم بستری کی, دوبارہ پھر فراغت کے بعد دوبارہ جانا چاہ رہے تو درمیان میں وضو کر لے. چلیں. پہلے لوگوں میں بڑی طاقت ہوتی تھی. خدا کے حدیث میں آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 زوجات کے پاس ایک رات میں گئے ہیں, بارہا متعدد مرتبہ. اتنی طاقت تھی. آج کل اتنی پاور مارکیٹ سے شارٹ. چلو یہ دیکھو, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کے پاس چکر لگاتے تھے ایک ہی غسل میں. یعنی 9 زوجات کے پاس رات کو جاتے تھے اور آخر میں غسل کرتے تھے. تو یہ بھی ثابت ہے. دوسری حدیث میں آگے ہر زوجہ کے پاس جانے کے بعد آپ نے غسل کیا ہے. چلیں. آپ لوگ یہ ہرگز کوشش نہیں کرنا کہ 4 بیویوں چاروں کے پاس ایک رات اگر چلے گئے, صبح ایمبولینس آ رہی ہے آپ کو اٹھانے کے لیے. جو کنوارے ہوتے ہیں نا شادی کے شروع میں تو انسان یہ کر سکتا ہے, لیکن جب ایک ٹائم گزر جاتا ہے تو کبھی کبھار تو ہوتا ہے, لیکن نارمل یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو. تو آپ لوگ, ایک ہمارے جماعت میں ساتھی تھا, بہت باریک تھا, بہت دبلا پتلا. جب میں 4 شادیوں بیان کرتے ایک دم جوش میں آتا کہ میں بھی کروں گا نا, تو میں اسے پھر کہتا ذرا آرام سے. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ آپ 4 شادیاں کریں اور پھر صبح گلوکوز کی بوتلیں چڑھی ہوئی ہوں آپ کی, آواز آ رہی ہو گلی میں وہ ایمبولینس کی, کیا ہوا بھائی, وہ حضرت کا انتقال ہونے والا ہے. چلیں. یہ جو دبلے پتلے لوگ ہیں نا یہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں, حقیقت ہے. اور یہ جو موٹے تازے ہوتے ہیں نا وہ گول مٹول سے بالکل یہ فارغ ہوتے ہیں. نہیں, یہ گول مٹول سے مراد جس کے فیٹ ہو. جو بعض لوگ کے تو ماس ہوتا ہے نا, ان کا جسم بھاری ہوتا ہے, ورنہ یہ جو گلولے مٹولے سے ہوتے ہیں نا بالکل ہی نہ چلا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا ہے, 6 آدمی کی, یہ ویسے دیکھنے میں بہت ٹائٹ ہوتے ہیں. باقی چلو 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 چلو. حضرت عائشہ کہاں حدیث چلی گئی یہ صفحہ تو نہیں الٹ گیا کہیں. حدیث 456. ہاں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, یعنی حالت جنابت میں بھی. حالت جنابت میں صرف تلاوت کی اجازت نہیں ہے, آپ ذکر اللہ کر سکتے ہیں. الفصل الثانی حدیث 457 ہے بھائی. کیا بول رہا ہے؟ نہیں, زبان سے ذکر کرنا ہے. چلو, اس میں بے شک آیتیں آ جائیں, وہ بطور ذکر کی ہوں گی, وہ بطور تلاوت کی نہیں ہوتی. چلیں. جفنا ہے یا جافانہ نہیں ہے, جفنا پیالے کو بولتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بعض نبی کی ایک زوجہ نے غسل کیا کسی برتن سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اسی برتن میں جو پانی بچ گیا اسے وضو فرما لیں. تو ان زوجہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو جنابت میں تھی اور میں نے اس میں جنابت سے غسل کیا ہے. تو آپ نے فرمایا پانی جنوبی نہیں ہوتا.
کیا مطلب؟ پانی تھوڑی ناپاک ہوا ہے، پانی میں جنابت سرایت نہیں کرتی. تو عورت، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے اور وضو بھی کیا جا سکتا ہے. چلیں. ہاں کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے. حالت جنابت میں صرف تلاوت جائز نہیں، باقی درود شریف، وظائف اور قرآن کی وہ آیتیں جو بطور رقیہ یا بطور دعا کے پڑھی جاتی ہیں وہ بھی جائز ہیں دعا کی نیت سے. مستعمل پانی تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے جسم سے بہہ کے برتن میں گرے، اس سے تو جائز نہیں ہے. لیکن وہ جو بچا ہوا پانی ہے اس سے نبی نے بالٹی میں جو پانی بچ گیا داغا دیکھا نا. چلو کیڑی آیت؟ تو اگر دلیل ہے تو پیش کرنی چاہیے. چلیں. جی وعن عائشة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم یستدفئ بی قبل ان اغتسل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے اور میرے غسل کرنے سے پہلے مجھ سے استدفاء کہتے ہیں کسی چیز سے گرمی حاصل کرنا سردیوں کے موسم میں. پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یعنی مزاجات کرتے میرے ساتھ، جیسے ہوتا ہے نا میاں بیوی بے تکلفی میں لپٹ کے سو جاتے ہیں، اس طرح آپ سوتے تاکہ گرمی ختم ہو. حالانکہ حضرت عائشہ نے غسل نہیں کیا ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ناپاکی کی حالت میں زوجہ کے ساتھ انسان سو بھی سکتا ہے، ہاتھ بھی لگا سکتا ہے. یہ جو زمانے جاہلیت میں تھا کہ ناپاکی کی حالت میں بس دور رہے، برتن بھی دور کر دو، یہ جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو بیوی نے اگر غسل نہیں بھی کیا تو بھی انسان اس کے ساتھ سو سکتا ہے. افغانی عجیب قوم ہے یار. میں ادھر کہیں چمن میں تھا تو کچھ افغانی آئے ہوئے تھے وہاں پہ. ہم نوجوان تھے بالکل، رات کو مجھے غسل ہو گیا فرض، میں سویا تو احتلام ہو گیا. ابھی بھی کوئی بوڑھے نہیں ہے الحمدللہ. تو بالکل ینگ جو ہوتا ہے نا آدمی، اس کو 2 دفعہ احتلام ہو رہا ہوتا ہے جب نیا نیا بالغ ہوتا ہے. تو میں رات کو سویا، مجھے احتلام ہو گیا. اب شدید سردی، فجر سے پہلے میں اٹھا، میں نے کہا غسل کرتے ہیں. تو وہ جس گاؤں میں ہم تھے وہاں حمام نہیں تھا، تو قریب میں شہر تھا جہاں حمام تھا. تو مجھ پہ بھی غسل فرض تھا. اب گاڑی آئی غسل کے لیے، جن لوگوں پہ کو غسل کے لیے جانا ہے تو گاڑی جاتی تھی فجر سے پہلے. ہاں تو میں بیٹھ گیا اس میں. تو اور بھی افغانی، وہاں کچھ افغانی تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ چمن کے پٹھان بیچارے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. سب نے، کیونکہ سب پہ غسل فرض تھا نا، یہ سارے وہ قوم تھی جو پورے گاؤں میں جن جن پہ غسل فرض ہے تو فجر سے پہلے نہانے جا رہے ہیں. اچھا انہوں نے منہ پہ کپڑے ڈالے ہوئے تھے نا ایسے کر کے منہ پہ انہوں نے کپڑے ڈالے ہوئے تھے. اب ہمیں کیا پتا کس پہ غسل فرض ہے، کون کسی بازار میں شاپنگ ہوئی، تو وہاں تو فجر سے پہلے دکانیں کھلتی تھیں. منہ پہ کپڑے ڈالے ہوئے میں بیٹھا ہوا ہوں. تو میں نے کہا اور بھائی خیریت؟ انڈی والا خادے دغت میں. ایک نے غصہ کیا، اس کو اتنا غصہ پشتوں میں ڈانٹنے لگا. میں نے پوچھا کیا کہہ رہے؟ وہ کہہ رہے تم پہ غسل فرض ہے، تم میں شرم نہیں آتی بات چیت کرتے ہوئے، خیریت پوچھ رہے ہو؟ تو وہ نا بالکل منہ چھپا کے، جس پہ غسل فرض ہے اس نے منہ چھپایا ہوا ہے. میں نے کہا یار عجیب حساب. تو وہ بھی بالکل وہی، وہ حیا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ بھی ایسے ہی کہ بات چیت کی بھی اجازت نہیں ہے. تو وہ میں نے کہا یہ دیکھو، تو ایسا انہوں نے مجھے ڈانٹا، غسل فرض ہے تو ہم سے خیریت پوچھ رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ چلے. سرحد کی بات نہیں کر رہا میں چمن کی بات کر رہا ہوں. کیوں ایسا نہیں ہے؟ اچھا چلو دیکھا ہوگا. چلو بھائی انہوں نے دیکھا بھائی، وہ کہہ رہا وہ کے پی کہہ وہ کہہ رہا ایسا نہیں ہوتا. چلو او قال یحجزہ، یہ قالا ضرور پڑھا کریں. یہ راوی کی کو شک ہوتا ہے کہ جس سے میں روایت کر رہا ہوں اس نے یحجبہ کہا یا یحجزہ کہا.